جی علی بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. سر اللہ پاک کا شکر سر. خدا آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. سر آپ سے نا میرا سوال ایک دو شارٹ سوال کروں گا, زیادہ لمبا چوڑا نہیں, آپ سے ٹائم لوں گا انشاءاللہ, لوگ مصروف ہوں گے. تو اس میں سر یہ ہے کہ ایک تو یہ سوال آپ سے کرنا تھا کہ آپ نے خود اس بات کا اقرار فرمایا کہ حضرات ائمہ اہل بیت کرام علیہم السلام جو ہیں انہوں نے خاص طور پر امت کو اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ جو مصحف اس وقت موجود ہے یا ان کے دور میں بھی وہی موجود تھا, اس کو آپ مصحف عثمان کہیں یا مصحف زید بن ثابت کہیں, کچھ بھی کہیں, تو اسی کو آپ پڑھو, اسی میں نجات ہے, اسی میں آپ کو جنت ملے گی, اسی میں آپ جہنم سے بچو گے. ایسے ہی ہے نا سر؟ تو کیا جب آپ خود فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی اور اہل تشیع کا اجماع اس پر روایات کی حد تک کہ قرآن مجید اور قرآن مجید فرقان حمید اور ائمہ اہل بیت کرام علیہم السلام ہی ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد چھوڑا ہے اور قرآن کا وارث ائمہ اہل بیت کرام علیہم السلام کو بنایا ہے, تو کیا اس سے حضرت عثمان اور حضرت زید بن ثابت کا جو مصحف ہے اس پر ائمہ اہل بیت کرام علیہم السلام نے اٹیسٹیشن نہیں کر دی؟ اٹیسٹیشن کی ہے اس طرح کہ یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے اور اس میں ہدایت ہے اور اس میں آپ کے حجج ہیں, لیکن اس کا مطلب مقصد یہ نہیں ہے کہ اس میں سے بعض چیزیں حذف کی گئی نہیں کی گئی. یہ سب قرآن ہے, لیکن کیا یہ وہی سب وہی ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے, اور اس کا ترتیب بھی وہی ہے بالکل. اس کی تائید میں نہ شیعہ کے پاس کوئی روایت ہے, نہ مخالفین کے پاس کوئی روایت, کوئی دلیل نہیں ہے, بلکہ اس کے برعکس صحابہ کے اقوال اور شہادات بہت زیادہ ہیں اس کے برعکس, ٹھیک ہے, اور اہل بیت علیہم السلام کی شہادت. یہ قرآن ہے, وہ جو کہ انہوں نے کہا کہ قرآن ہے, یہ سب یہ بالکل صحیح, اور ہمارا ایمان ہے کہ پورا قرآن ہے, پورا قرآن, یہ پورا قرآن ہے, ٹھیک ہے. اس مصحف میں بین الدفتین جو بھی ہے وہ قرآن, لیکن کیا یہ وہی ترتیب ہے جو اللہ نے نازل کی؟ قطعاً یہ وہ ترتیب نہیں. اور کیا ایسے آیات ہیں جس میں حذف کی گئی ہیں؟ تو بلا شک بلا, ایسے کلمات, حروف, الفاظ حذف کی گئی ہیں, تو اس کے روایات تو بہت زیادہ ہیں فریقین کے, یہ صرف شیعوں کی نہیں ہے. اب یہ بعض لوگ جو ہیں شیعوں کی تکفیر کے لیے, وہ سیاسی مقاصد کے لیے وہ جلسے جلوس کراتے ہیں شیعوں کے خلاف, تو اس میں وہ کہتے ہیں لوگوں کو جوش دلانے کے لیے کہ دیکھو شیعوں کا قرآن یہ اور یہ اس مسئلے پہ دونوں فریقین کے روایات متواتر ہیں. یہ نہیں ہے کہ کچھ روایات بہت زیادہ ہیں دونوں فریقین, اور اس کو بات کو بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا. تو ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت. انہوں نے نہیں کہا کہ یہ اس کے علاوہ یہ قرآن, اس کے علاوہ کوئی آیات نہیں, اس کے علاوہ الفاظ نہیں ہے, ترتیب بھی وہی. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا یہ جو ہے یہ قرآن ہے, یہ پورا قرآن ہے, سب کے سب دفتین کے درمیان یہ قرآن ہے, اس کو پڑھو, اس کو پڑھنے کی ضرورت. لیکن جب اہل بیت علیہ السلام کی حکومت آئے گی اور وہ جب مسلط ہوں گے امور پر, وہ قرآن جو مصحف جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع کیا, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے, ان کے منہ سے جس طرح انہوں نے املا کیا ہے, ڈکٹیشن کیا ہے, تو انہوں نے جو لکھا ہے وہ ظاہر کریں گے. وہ ایک وقت وہ ضائع نہیں ہوا, وہ ہے, وہ ایک وقت آئے گا. یہ ہے کتاب سلیم ابن قیس, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 657 ہے. یہ فرمایا کہ یا طلحہ ان کل آیت انزلها اللہ فی کتابہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ عندی باملاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وخطی بید. سب آیت جو اللہ نے, ہر ایک آیت جو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پہ املا کیا ہے. املا کیا یعنی مجھے لکھایا ہے, میں نے ان کی دہن مبارک سے, ان کے سامنے بیٹھ کر میں نے ان کو اپنے خط سے لکھا ہے. وتاویل کل آیت انزلها اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ, اور اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہر آیت کی تفسیر کی ہے, وہ بھی میں نے لکھا ہے, میرے پاس موجود ہے. تو وہ مصحف امیر المؤمنین علیہ السلام کی جب بات ہو رہی ہے وہ ہے, تو اس میں کیا اس میں اختلاف ہے موجودہ قرآن کے ساتھ؟ جی ہاں, اس میں اختلاف ہے, تبھی تو ابو بکر عمر نے اس کو قبول نہیں کیا. اس میں سر میں گزارش کروں نا کہ جہاں تک آپ فرما رہے ہیں نا کہ ترتیب کا جو مسئلہ بتا رہے ہیں نا, اس میں تو میری جہاں تک معلومات ہیں بہت کم معلومات ہیں, لیکن اس میں آپ سے 2 گزارشات کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ میری جہاں تک معلومات ہیں, جن اہل علم اہل سنت سے میرا واسطہ ہوا ہے, وہ بھی ترتیب نزولی اور یہ جو مصحف کی ترتیب ہے نا, اس کو ایک نہیں مانتے. یعنی اس میں تو ان کا آپ سے نہیں ہے, وہ تو اہل سنت بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کی جو ترتیب جس ترتیب سے نازل ہوتا ہے لازماً نہیں ہے کہ یہ وہی مصحف کی موجودہ ترتیب وہی ہے. جو ترتیب جمع ہے جس کو ترتیب التلاوہ کہتے ہیں نا, ترتیب التلاوہ اور ترتیب النزول, یہ تو سب جانتے ہیں کہ ایک نہیں ہے, لیکن یہ ترتیب تلاوت جو ہے, ترتیب تلاوت یہ کس کا کام ہے؟ بعض صورتیں تو ہمیں پتہ ہے, بعض سور جو ہیں کیونکہ وہ مشہور سور ہیں قرآن مجید کے, اور ایک دو اس ترتیب میں ترتیب جمع یا ترتیب التلاوہ ہے, اس میں 2 باتیں. ایک تو سورتوں کی ترتیب جو ہے نا, پہلے سورہ فاتحہ ہے, پھر سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورتوں کی ترتیب, پھر ہر سورے میں آیات کی ترتیب ہے. تو یہ کس کا کام؟ یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے؟ بلا شک بلا رائے جو سوروں کی جو ترتیب ہے, پہلے سورہ فاتحہ ہے, پھر سورہ بقرہ ہے, پھر سورہ آل عمران میں, اور آخر سورہ والناس, یہ بلا شک بلا ریب یہ ترتیب صحابہ کا, یہ ان کی اپنی اجتہاد ہے, انہوں نے اس ترتیب سے لکھا, یہ اللہ کی جانب سے نہیں اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا وصیت کیا. اب رہی بات ترتیب جو سوروں کے درمیان آیات کی جو ترتیب, یہ کس کا کام؟ کیا یہ صحابہ کا کام ہے یا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام؟ تو اس میں ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے, اس کی کوئی دلیل. ہاں البتہ جو مشہور سور ہیں, سورہ قدر ہے, سورہ رحمان ہے, سورہ واقعہ ہے,
سورہ والعصر ہے، چھوٹے چھوٹے سور، مشہور سورہ جو جن کو اکثر لوگ نمازوں میں پڑھتے تھے اور پرانے زمانے میں پڑھتے تھے، تو ان میں بعید نہیں ہے کہ یہ، بلکہ ان کے سیاق سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن جو ہر جگہ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ ہر جگہ قرآن مجید میں متعدد سور میں یہ جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں یا نسائی میں اس طرح ایک حدیث ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، كنا نؤلف القرآن، اور ہم قرآن کی تالیف کرتے تھے، اس کو ترتیب سے رکھتے تھے، اور حدیث موجود ہے۔ اور سب سے بہترین جو دلیل پیش کیا جا سکتا ہے وہ وہی ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور قرآن مجید کو رقعہ میں سے، چٹھیوں میں سے اس کی تالیف کرتے تھے، یعنی اس کے خاص ترتیب میں رکھتے۔ لیکن یہ روایت موجود ہے، واحد روایت ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ پورے قرآن کی بات ہو رہی، کیونکہ پورے قرآن اس زمانے میں تو جمع نہیں ہوا تھا، پورا قرآن تو متفرق تھا۔ اب سور کی جو آیات ہیں ان وہ کس کی ترتیب ہے، اس کے ابھی میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس موضوع پہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ صحابہ کا اجتہاد ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں ہے۔ اگر مجھے مل جائے میں ابن حجر عسقلانی کا ایک قول دکھا دوں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ابن حجر فتح الباری میں وہ تصریح کرتا ہے کہ یہ ایک روایت نقل کرتا ہے، اس روایت کے بعد وہی روایت جو زید بن ثابت کہتا ہے کہ اگر عمر بھی کہتا ہے نا کہ اگر مجھے مزید آیات مل جاتے تو میں سورہ بنا لیتا۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد حیثمی کی روایت کافی مشہور ہے، یہ زید بن ثابت سے بھی ہے، عمر سے بھی ہے، الجزء السابع چاپ دار الفکر۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 11062 میں، حدیث نمبر 11062 یہ ہے کہ ات الحارث ابن خزمہ بہاتین الآیتین من سورۃ براءہ، یہ حارث ابن خزمہ یہ دو آیتیں لے کے آیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم الی عمر بن الخطاب قال من معك على هذا قال لا ادری، اس نے کہا کہ وہ ایک اور شاہد کی ضرورت، کیونکہ جس طرح انداز سے قرآن جمع کر رہے تھے نا، وہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جس کے پاس قرآن ہے لے کے آ جائے، لوگ ان کے پاس آیتیں وغیرہ ہوتے تھے لے کے آتے تھے، تو ہر آیت کے لیے 2 شاہد طلب کرتے، یہ طریقہ کار تھا قرآن جمع کرنے کا۔ تو اس کہتا ہے شاہد ایک اور لے کے آؤ، وہ عمر خود بھی شاہد وہ آیا تھا نا، آئے رجم لے کے آیا تھا، اس کا واقعہ کافی مشہور ہے، اس کے پاس کوئی اور شاہد نہیں تھا، تو اس لیے آئے رجم کو ان لوگوں نے قرآن میں نہیں لکھا کیونکہ عمر کے پاس شاہد نہیں تھا، لیکن بعد میں آخر تک وہ اصرار کرتا تھا کہ یہ قرآن کا جز ہے۔ اس نے کہا تو میں نے بھی سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال عمر انا اشهد لسمعتها، عمر نے بھی کہا میں نے سنا، ثم قال لو كانت 3 آیات لجعلتها سورة على حده، اس نے کہا کہ بھئی اگر یہ ایک اور آیا ہوتا نا ہم اس کو ایک سورہ بنا لیتے، ایک سورہ ہم خود بنا لیتے، لیکن مزید 2 آیتوں کا سورہ تو نہیں بن سکتا۔ فانظروا سورة من القرآن فضعوا فيها، عمر نے حکم دیا کہ بھئی قرآن کے کسی بھی سورہ میں اس کو ڈال دینا، کسی بھی سورہ کا انتخاب کر لو، اس میں لکھ دینا، بس ختم کر دو۔ فوضعتها في آخر سورة براءة، تم زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سورہ برات کے آخر میں لکھ دیا۔ اچھا، یہ تو کئی کتابوں میں اس کی ہے۔ اس روایت کے نقل کے بعد فتح الباری میں ابن حجر کہتے ہیں، فتح الباری الجزء التاسع چاپ دار المعرفہ صفحہ نمبر 15 میں، واما قول عمر لو كانت 3 آیات، اگر یہ آیتیں 3 آیتیں ہوتی، فظاہرہ انہم كانوا یؤلفون آیات السور باجتہاد، اس آیت کی دلالت یہ کرتی ہے روایت کے سور میں ہر سورے میں جو آیات ہیں ان کی ترتیب بھی صحابہ کی اجتہاد، اب انہی کے اجتہاد میں سے آیت تطہیر، دیکھیں آیت تطہیر جو ہے اس کو کہاں لگا دیا، ازواج کے درمیان، پیچھے سے بھی ازواج، آگے سے بھی، بالکل اس کا سیاق اس سے نہیں ملتا۔ آپ آیت تطہیر پڑھیں، پہلے بھی اس سے پہلے بھی آیات ازواج سے خطاب ہے، اس کے بعد بھی آیات ازواج سے خطاب ہے، بیچ میں جو ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ بالکل اس کا سیاق مختلف ہے، ما قبل اور ما بعد مختلف، اور کوئی بھی حدیث نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو ازواج والی آیت کے ساتھ تلاوت کی۔ اس آیت کی تلاوت کے روایات بہت زیادہ آیت تطہیر، 30 سے زیادہ صحابی سے روایت کیا، ہر دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انما سے شروع کیا اور پنجتن پاک سے خطاب کیا، اس آیت کو پڑھا، انما یرید اللہ، ازواج سے نہیں پڑھا اور ان آیات کے ساتھ نہیں پڑھا، اب اس کو وہاں پہ ڈال دیا۔ اب اس کی سیاق کہاں سے ملتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی سیاق کہاں سے ملتی ہے، سورہ دہر میں، سورہ انسان میں آپ کو دکھا دوں، اس کی سیاق سے آیت تطہیر کی سیاق کہاں سے ملتی ہے، یہاں سے ملتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، یہاں سے ملتی انما يريد الله يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، یہاں سے ملتی، لیکن بالکل وہاں سے نہیں ملتی۔ اب ان کے اپنی کتابوں میں دلائل بہت زیادہ ہیں، آیات کی بھی جو ہے، آیات سورتوں میں جو آیتیں ہیں وہ بھی ان کی ترتیب بھی صحابہ کی اجتہاد میں سے۔ جی سر مزید بولیں۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ممکن ہے آپ کے علم میں یہ چیز نہ ہو کہ پاکستان میں جو قرآن مجید کی جو تفسیر کے حوالے سے سب سے مشہور ترین شخصیت ہے نا ویڈیو میں، وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہے نا، تو ان کی عوام الناس کے لیول پہ نا بہت ہی زیادہ ان کی تنظیم کام بھی کرتی ہے، اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ لوگ جو قرآن مجید کی تفسیر کسی بھی شخص کی سنتے ہیں نا، کسی بھی مسلک سے ہوں، وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی سنتے ہیں، میں نے بھی سنا تھا، تو اس میں نے ڈاکٹر صاحب کی زبان سے ایک جملہ خود سنا تھا، انجینئر صاحب کے بھی استاد ہیں، کہ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے جی کہ مجھے بھی اس چیز کا نا بڑا ذوق پیدا ہوا کہ یہ جو شان نزول ہے نا اس کو میں کھنگالوں، تو وہ کہتے ہیں مجھے اس بات کا علم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی قرآن ایسا اکٹھا کیا تھا کہ جو انہوں نے شان نزول کے اعتبار سے کیا تھا، یہ ڈاکٹر صاحب نے چیز کہی نا، تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے اس پہ محنت بھی شروع کر دی تھی اور اچھی خاصی محنت میں نے کی، اچھا خاصا کام بھی کیا،
لیکن وہ کہتے ہیں یہ اتنی بڑی میرے لیے مصیبت اور پریشانی بن گئی کہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ روایات میں مختلف تضاد ہے کہ جی کون سی پہلے ہے کون سی بات. دوسرا کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بنا کہ اگر ایک قول آ بھی رہنا تو اس کے رد کے اوپر پھر پتہ نہیں کتنے قول ہیں. پھر راویوں کے اوپر بحث ہے کہ جی راوی فلانا یہ ہے فلانا یہ ہے. تو وہ کہتے ہیں الٹیمیٹلی میں نے اس کام سے جان چھڑا لی. حالانکہ وہ کہتے ہیں میری بڑی شدید خواہش ابھی بھی ہے. ابھی بھی ڈاکٹر صاحب کہتے تھے آپ تو فوت ہو چکے ہیں. وہ کہتے تھے مجھے اس بات کی بڑی خواہش ہے کہ شان نزول کے اعتبار سے اگر مجھے کوئی قرآن ملے نا تو اس سے فائدہ یہ ہے کہ سیرت النبی کلیئر ہو جائے گی. اس کو پتہ ہوگا کہ وہ ایک جاہل آدمی یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا انہوں نے شاید اس طرح نہیں کی کیونکہ یہ تو ابتدائی باتیں ہیں بھائی. شان نزول کی وہ کہاں سے ملے گا آپ کو؟ مصادر تو معلوم ہے. تفسیر طبری ہے, تفسیر ابن ابی حاتم ہے, تفسیر در منثور ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے؟ اس کے علاوہ تو مصادر ہے نہیں کہ مجھے مل جائے. کہاں سے ملے گا؟ آپ کو ملنا ہی نہیں ہے. آپ کو وہ بس وہی ہے جو کتابوں میں موجود ہے. بقیہ تو ضائع ہو چکا ہے سب کچھ. اب آپ کو کہاں سے ملے گا کہ ایسی کتاب مل جائے جس میں سب قرآن کا شان نزول موجود ہو؟ یہ سب ایسے علوم ہیں جو ضائع ہو چکے ہیں. اب کوئی کہہ دے کہ میں تلاش کرتا ہوں کہ مجھے مل جائے تو کہاں سے تلاش کریں؟ کتابیں معروف مشہور. اچھا ایسی باتیں ہیں کہ مثلا مصر میں اور سعودی عرب میں ایسے کتاب خانے ہیں جہاں پہ مخطوطات بہت زیادہ ہیں اور وہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. یعنی وہ مخطوطات ایسے ہیں کہ وہ ان کے اپنے لوگ دیکھ سکتے ہیں, ان کو دوسروں کو نہیں, یعنی باہر کے آدمی کو نہیں. اس میں بہت ہاتھ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ ان کو نشر بھی نہیں کرتے. ایسے نہیں ہے کہ وہ ان مخطوطات کو نکالتے ہیں اس کو آہستہ آہستہ چھاپیں گے. یعنی ہزاروں کی تعداد میں عالم اسلام میں ایسی کتابیں ہیں جو آج تک وہ دن کی روشنی نہیں دیکھی. یہ جو کتابیں ہمارے پاس ہیں ان میں سے اکثر جو ہمارے پاس ابھی موجود ہے, بعض تو کتابیں مشہور ہیں بخاری, مسلم, سنن ترمذی, لیکن جو مثلا یہ کتاب ہے تفسیر طبری اتنی مشہور کتاب, یہ بہت عرصے تک یہ مفقود تھا. یہ 60-70 کی دہائی میں اس کا ایک نسخہ مل گیا وہاں پہ یمن میں مل گیا. یمن میں اس کا نسخہ مل گیا تو مصر میں سے وہاں سے بہت سارے علماء گئے, مصر کی گورنمنٹ نے بھیجا ان کو کاپی بنا دی اور اسی کو جو ان لوگوں نے مشہور کرا تشہیر کرا دی. اگر وہ نسخہ نہ ملتا تو یہ بھی ضائع ہو چکا ہوا. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ کتابیں وہ تو ڈاکٹر اسرار احمد کو کوئی نہیں دکھائے گا. وہ جو کتابیں مصر میں وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی گئے ہیں وہاں پر ان مخطوطات کو دیکھنے کے لیے, کیونکہ وہ مخطوطات کو پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ کسی کو دیتے بھی نہیں. لیکن جو موجودہ ہمارے پاس جو کتابیں ہیں اور ان کتابوں میں بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے, یعنی مصادر کا پتہ چل جاتا ہے کہ مصادر کون سے ہیں. ان میں تو ایسی کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی کہ پوری قرآن, کسی کو امید بھی ہو نا کہ ہمیں پورا قرآن کا شان نزول مل سکتا ہے. یہ تو امید رکھنا ہی غلط. جو ہے ہمارے پاس وہی ہے. جی مزید بول. اچھا ایک چیز اس میں اور بھی گزارش ہے نا آپ سے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے جو قرآن مجید اکٹھا فرمایا ہے, اسی طرح جو آپ صحابہ کرام کے بارے میں بھی فرماتے ہیں جی انہوں نے بھی اکٹھا کیا ہے جس پہ اختلاف تھا یہ تھا. اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی دی جاتی ہے کہ یہ بیسیکلی اس زمانے میں نا لوگ لکھا کرتے تھے, اور جیسے آج کل بھی آپ دیکھ لیں کہ جو تفسیر ہوتی ہے نا اس کے نیچے ہر صفحے کے نیچے نا ایک وہ حاشیہ بولتے ہیں اس کو, فٹ نوٹ کیا بولتے ہیں اس کو, وہ لکھ دیتے ہیں یا اس کی ایکسپلینیشن لکھ دیتے ہیں یا اسی کے ساتھ اس کی تفسیر چھوٹی موٹی لکھ دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی بیسیکلی چیز یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں تھی اور اس میں تو آپ دیکھیں نا آج بھی اختلاف ہے. یعنی آپ کی جو تفاسیر ہیں ایون اہل سنت کی اگر آپ کتب کھولیں نا, میرے جیسا ایک عام بندہ بھی کھولے, تو کیا اس کے اندر اختلاف نہیں پایا جاتا؟ ایک حدیث دوسری کے ساتھ نہیں ہو جاتی؟ کیا تفسیر کی کتابوں میں اختلافی روایات نہیں ہو جاتی؟ تو وہ کہتے ہیں بیسیکلی وہ تفسیری روایات تھی جو انہوں نے خود لکھی تھی یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کے تحت لکھی تھی, واللہ عالم. لیکن قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے اس میں کوئی گڑبڑ نہ اس بلا نہیں. ایک یہ رائے دی جاتی ہے. دیکھیں اس کا آپ انتظار کریں, ہم جب کہ یہ تو ایک تعویل ہے بھائی, تعویل ہے جو نصوص سے یہ نہیں ملتا. ہم آپ کو نص دکھائیں گے نا کہ عبداللہ بن مسعود کے قرات میں یہ تھا, عبداللہ مسعود کے مصحف میں یہ تھا, آیت کے الفاظ ہی کچھ اور ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ الفاظ ہی کچھ اور ہیں, اس میں ترتیب کچھ اور ہے. اس طرح کے آپ تفسیر روائی میں جب جائیں گے, در منثور میں یا تفسیر طبری میں بہت سارے ملیں گے, بہت دوسری کتابوں میں بھی ملیں گے. اور پھر جو اختلافات تھے صحابہ میں وہ قرآن پر اختلاف تھا. اس طرح نہیں تھا کہ قرآن کی تفسیر میں اس کے متعلق ان کے پاس کچھ احادیث ہیں, نہیں. ابی بن کعب کا مصحف تھا, اس کو حکم دیا کس کو جلا. عبداللہ بن مسعود کا مصحف تھا, اس کو بہت سارے مصاحف تھے, ان کو حکم دیا ان کو جلایا جائے, اور انہوں نے مخالفت کی کہ ہمارے مصحف کو نہ جلایا جائے. یہ نہیں تھا کہ اس میں احادیث لکھے ہیں, اس میں فٹ نوٹس لکھے ہیں. تو یہ باتیں تعویلات ہیں ان لوگوں کی جن کے پاس وہ بھائی وہ ان کا ایک رٹا لگایا نا, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. پہلے بھی اللہ کی کتابیں تھیں, اس میں لوگوں نے تبدیلیاں کی. تورات بھی اللہ کا کتاب تھا, انجیل بھی اللہ کا کتاب تھا. ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے کتاب نہیں تھے, بہت سارے لوگوں نے اس کو چینج کیا, چلا دیے نسخے متعدد. اب تو انجیل کے بہت سارے نسخے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو امت ہے وہ پرانے امتوں کے نقش قدم پہ چلیں گے, جو بھی انہوں نے کیا ہے. حتیٰ کہ اگر پرانے امتوں والوں نے ایک جانور کے سوراخ میں گئے, یہ لوگ بھی اس جانور کے سوراخ میں جائیں. پرانے امتوں میں سب سے زیادہ ان کا جو ظلم کیا ان لوگوں نے اپنی کتابوں کو چینج کیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث کی ہیں, بیان کی ہیں, یہ متواتر ہیں بخاری مسلم میں, کبھی یہ استثناء نہیں کیا کہ بھئی انہوں پرانی امتوں نے اپنے قرآن چینج کیا, ہماری امت والے قرآن چینج نہیں کر سکتے یا قرآن میں سے کچھ حذف نہیں کر سکتے. تو یہ ایسی تعویلات ہیں, اس کے لیے دلیل کی ضرورت, اس کے لیے دلیل کی ضرورت. وہ جب ہم آپ کو اگر کبھی موقع ملا, ابھی کیونکہ مسئلہ بڑا ہارڈ جا رہا ہے, مجھے نہیں اندازہ تھا کتنا ہارڈ ہو جائے گا, تو کبھی میں انشاءاللہ محرم سے پہلے اگر میں 6-7 تقاریر کروں نا, تو اس میں بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا, بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا. تو یہ تقاریر میں انشاءاللہ میرا ارادہ ہے, مجھے ٹائم ملے نا, میں 6-7
तकारीर करूंगा तो ये वाज़ेह हो जाएगा। और मजीद बोले। असल में इशू अल्लामा साहब ये आ रहा है ना कि जो आपकी बाकी बातें होती है ना, उसमें तो तमाम मकात पे फिक्री ना आपकी गुफ्तगू को बड़े शौक से सुनते हैं, चाहे इख्तलाफ करें। अब आपने नोट किया होगा बड़े बड़े मुस्तनद उलमा भी आपके साथ गुफ्तगू करना शुरू कर चुके हैं ना, देख भी रहे हैं लोग। लेकिन ये जो आपका मौकिफ है ना, ये बिल्कुल ही शाज़ और पूरी उम्र से मुतसादम मौकिफ है, और ये एक शख्स जब सुनता है वो हक्का पक्का रह जाता है। और शिया इस पे ज्यादा गुस्सा किए हुए हैं, क्योंकि शिया कहते हैं जी कि ये तो नाउज़ुबिल्लाह किस तरह से ये बात मानी जा सकती है, बल्कि अहले सुन्नत तो इस बात को मानते ही नहीं। लेकिन शिया कहते हैं जी ये तो अहले बैत किराम अलैहिस्सलाम जो है वारिसे कुरान, तो उनको बना के गए आपसे सल्लम, तो नाउज़ुबिल्लाह उन पर कितना बड़ा बुहतान लगा दिया जाए कि जी उन्होंने किया ही नहीं। और जब ये बात की जाती है कि जी इमाम महदी अलैहिस्सलाम ले आएंगे क़यामत से पहले, तो कहते हैं जी जो अभी तक तो 1400 साल गुजरे, अल्लाह जाने आगे भी मजीद 14,000 साल गुजर जाए, हमें क्या इल्म है। तो इतने लोगों पे नाउज़ुबिल्लाह कि अल्लाह पाक की जात जुल्म नाउज़ुबिल्लाह फरमा सकती है, किस दलील के तहत? देखें अभी कुरान मजीद देखें, दीन जो हमारे पास है वो नाक़िस पहुंची है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। देखें सिर्फ कुरान वही तो नहीं है ना, हदीस भी वही है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस जो अभी हमारे पास हैं, यानी मैं जमात मुखालिफिन की बात करूं, ये तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे, उनके कितने अहादीस हैं मक्के के ज़माने से? बहुत कम। अक्सर कुरान मक्के में नाजिल हुए, आपको पता है, ज्यादा कुरान मक्के में नाजिल हुई, कम कुरान मदीने में नाजिल हुई। तो उस जमाने में कुरान हदीस कितने हैं मक्के के? बहुत ही कम, बहुत ही कम। वहाँ के उनके हालात जिंदगी बहुत रिवायात बहुत कम है। जो सीरे की जो रिवायात हैं वो तो हदीस की बात कर रहा हूँ ना, जो हदीस कौलिया फैलिया, सीरे की रिवायत तो सब ज़ईफ है और वो भी बहुत कम है। उसके बाद जब मदीने आए उनके भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे देते थे, बयान करते थे, इरशाद करते, कितने हम तक पहुंचे? आप अपनी किताबों में जाके देखें, बहुत कम पहुंचे। तो ये अल्लाह का नहीं है कि अल्लाह ने जुल्म किया, ये मुसलमानों ने खुद जुल्म किया अपने आप। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे माहौल में भेजा जहां पे कोई वीडियो नहीं था। जमाने में अगर होता वीडियो तो उनका सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहिए, हर लम्हा उनका रिकॉर्ड करना चाहिए था आइंदा आने वाली नस्लों के लिए। वीडियो भी नहीं था, अक्सर लोग अनपढ़ थे, कोई लिखना जानता भी, किसी को परवाह भी नहीं था कि लिख दें, और अल्लाह को पता है इस माहौल में। तो अल्लाह ने क्या एहतिमाम किया है कि ये जो उनकी जो हिदायत है बाकी नस्लों तक पहुंचे। अल्लाह ने तो आप देखें ना, हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनके मजहब में उनको तो कोई एहतिमाम नहीं किया। सहाबा हैं, उन्होंने सीख लिया भाई, फिर वो कुछ सहाबा भूल भी जाते हैं, फिर सहाबा मर जाते हैं, उनके बाद ताबईन है वो भी भूल जाते हैं, वो झूठ भी बोल सकते हैं, ताबी में मुदल्लिस भी हो सकता है, ताबी गलत बात भी, झूठा भी हो सकता है। उन्होंने भी नहीं लिखा, आगे जाकर कई 100 साल के बाद लिखना शुरू। तो इस अरसे में क्या हो गया, अहादीस जाया हो गई, सुन्नत खुतबे जाया हो गए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जाया हो गई, और उसमें झूठी बातें, ज़ईफ बातें मिक्स हो गई। तो अभी हमारे पास के जो है ना, आप अगर अल्लाह की बात करते हैं ना, तो अल्लाह का आप फरीक़ैन के दरमियान अगर मुकाबला किया आपके मजहब के मुताबिक, अल्लाह का जुल्म तो बहुत वाज़ेह है कि अल्लाह को पता है कि आप इस हबीब को भेज रहे हैं एक ऐसे कौम में कि 100 साल के बाद ये बातें तो लाजमी बातें पैदा होनी होंगी, शरीयत में बिदअतें दाखिल होंगी, झूठी हदीस गढ़ी जाएंगी, तो बाद में आने वाले लोग कैसे उसका तमीज़ करेंगे? तब वो इख्तिलाफात तो पैदा होंगे। तो उसके लिए उस अल्लाह ने क्या क्या तरीक़े, कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया अल्लाह ने, ठीक है ना। तो इस तरह कुरान मजीद, कुरान हमीद, आपके मजहब के मुताबिक अल्लाह ने कोई एहतिमाम किया ही नहीं, बस रसूल चले गए दुनिया, ना वसीयत कुछ भी नहीं, ना कुरान जमा किया, ना कुरान जमा करने का वसीयत की, बस चले गए, खत्म बात, दुनिया से चले गए। तो उस अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह की अदालत पर, अल्लाह की रहमानियत पर तो तान तो है, हमारे मजहब के मुताबिक नहीं। उस माहौल में, जिस माहौल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे, अक्सर लोग अनपढ़, लिखना पढ़ना नहीं जानते, और ये लोग, उनमें से बहुत सारे लोग थे जो पैसे देकर वो मुसलमान हुए थे भाई, मुअल्लफत कुलूब थे, तलवार सर कलम हो जाती, वो तलवार के जोर से मुसलमान हुए थे। ऐसे नहीं था कि सब लोग खुशी खुशी मुसलमान हुए, बहुत सारे लोग हैं सिर्फ नाम के मुसलमान थे, वो सही मुसलमान नहीं थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। उन पे एतमाद करना कि दीन ये बचाएंगे, ये एतमाद हो ही नहीं सकता। और ये जितना इल्म पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, इल्म माकान व मा यकून, सब सुन्नत उनके पास, अल्लाह की जामे कानून, यानी अभी हम हर चीज जो बशर कर लेता है उसके लिए अल्लाह की जानिब से हिदायत, कानून अल्लाह की जानिब से है, दीन में नाक़िस तो नहीं हो सकती। वो उसके अहकाम तो थे, वो कहाँ चले गए, वो कहाँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हिफाजत का क्या है, उसके मुताल्लिक़ आपके अर्ज करूं, उसका कोई तरीक़ेकार हो ही नहीं सकता कि एक ऐसा शख्स हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि उनके इल्म का हामिल हो, कि वो जो जिस तरह पैगंबर मासूम है वो भी मासूम है, जिस तरह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सब इल्म है, उन इल्म को मुंतकिल करें अपने बाद, ताकि ये सब जाया ना हो। तो ये जो अल्लाह की जुल्म की बात कर रहे हैं वो तो आपके मजहब में बिला शक बिला रैब साबित, और इसमें लेकिन उसका जमात हमारे जो भाई हैं वो जवाब नहीं दे सकते, मुसलमान भाई उलमा जवाब नहीं दे सकते, इसरार अहमद और तारिक कादरी ये लोग जवाब नहीं दे सकते इस इश्काल। हमारे मजहब के मुताबिक अल्लाह ताला के बाद उस मौजूद है। अच्छा, अब कुरान, अब इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान को क्यों जाहिर नहीं कर? जब मुसलमान पलटेंगे हक की तरफ वो जाहिर करेंगे, जब मुसलमान हक की तरफ तौबा करेंगे कि हम जो जिस राह पे गए थे वो बात गलत है, अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ जो हुआ वो गलत
غلط ہے. ہم اہل بیت علیہ السلام کی وراثت کو مانتے ہیں. اگر اتنے مخلص لوگ دنیا میں پیدا ہوں کہ ان کو تو وہ ظاہر کریں گے. اس سے کچھ بھی ضائع نہیں ہوا, سب کچھ محفوظ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنا آدم سے لے کر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا علم نازل سب کے سب محفوظ, وہ سب ظاہر ہوگا. ایسا وقت آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی, ٹھیک ہے نا. اگر ہم اس بات کو بھول جائیں, چھوڑ دیں کہ ایسا محفوظ نہیں ہے, تو پھر وہی آپ ہمارے جو پیارے مسلمان بھائی اہل سنت کہلاتے ہیں انہی کی بات ہے. دین ناقص ہی ناقص, اور کوئی نبی بھی نہیں آئے گا. اور وہی ہے کم مولویوں, بس دین کا حامل کون ہے؟ مولوی صاحبان ہیں, وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں, ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں, اور قیامت تک یہی سلسلہ جاری ہے. اور باقی علم ضائع ہوتا ہے, ہدایت ضائع ہو چکا ہے. ہدایت وہی ہے, مکس ملاوٹی ہدایت جو ہمارے پاس, کچھ احادیث ہے اس میں کچھ صحیح ہے, باقی پتہ نہیں چلتا کون سا صحیح ہے کوئی غلط. اوکے علی الحسن بھائی, بس سر ایک بات کرتا ہوں فائنل. ہمارا سر جن شیعہ حضرات سے نا رابطہ رہتا ہے مختلف واٹس ایپ گروپس وغیرہ میں, موسٹلی آپ کے اسٹوڈنٹس ہی ہیں وہ انڈائریکٹلی, لیکن ایک بات پہ اعتراض کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی کہ اہل سنت پہ تو اعتراض وہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ کے آنا اس پہ بھی بلکہ آپ روشنی ڈال دیجیے گا ذرا پریکٹیکلی, کہ ان کا پہلے تو یہ بتا دیں یہ دعویٰ درست ہے یا نہیں. وہ جو شیعہ حضرات ہیں نا جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اہل سنت کے پاس تفسیر میں ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام سے اقوال بالکل زیرو کے برابر ہیں, اور ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. بلکہ وہ تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 90% 99% تک تمام قرآن کی تفاسیر ائمہ اہل بیت سے موجود ہیں. اچھا یہ ان کا دعویٰ, مجھے نہیں پتا سچا کہ جھوٹا ہے. اہل سنت کا تو ایسا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ اہل بیت سے لیا ہے, بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کرام سے بھی لیا تو ڈائریکٹلی, تو ہم نے تو بلکہ اوپر جا کے ڈائریکٹ آپ سے سے لے لیا. اچھا اب آپ یہ موقف اپناتے ہیں جی کہ دین ہی نعوذ باللہ ناقص ہو گیا, تو وہ حضرات یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا ایسا کوئی موقف نہیں ہے, بلکہ ہماری پہچان ہی یہی ہے. شیعہ حضرات جن سے ہمارا رابطہ ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارا موقف یہ ہے کہ اہل سنت نے اہل بیت سے نہیں لیا, یہ روایات نہیں. یہ کیا ہمارے جو بھائی روایات محفوظ ہیں, امام مہدی علیہ السلام تشریف ضرور لائیں گے, لیکن قرآن بھی ہمارے پاس آج محفوظ موجود ہے, اور تمام تفسیری روایات بھی ہمارے پاس ائمہ اہل بیت 11 سے موجود ہیں. اور اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو مسئلہ یہ ہے ہی نہیں, ہم پہ یہ جھوٹا الزام ہے. ہم نے بھی کون سا کسی صحابی کی جرأت ہے کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ کسی صحابی نے یا تو یہ کہو کہ جو میں تفسیر بتا رہا ہوں یہ میرا حکم مانو. وہ کہتے ہیں جی صحابہ بھی کہتے ہیں رسول پاک نے یہ کہا, تو ہم نے بھی اہل بیت سے لے لیا. اب دونوں پہ آپ روشنی ڈال دیں کہ دونوں کی باتوں میں کیا سچائی ہے کیا جھوٹ ہے. یہ کہ ہمارے بھائی جو اہل سنت کہلاتے ہیں کہ یہ لوگ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے, تو واضح ہے. ہمارے جو بھائی اہل سنت ہیں, ابو حنیفہ فقہ میں یا ابو حنیفہ کی اتباع کرتے ہیں, 4 امام ہیں, ان کا فقہ اہل بیت علیہ السلام سے ماخوذ نہیں ہے, تو واضح ہے. ان کے اپنے پاس جو احادیث کا سلسلہ ہے, ابو حنیفہ صاحب تھے یا شافعی مالکی, یہ لوگ احمد بن حنبل کا تو فقہ نہیں ہے, اس کو ایسے فقہ کہتے ہیں, اس کے کوئی فقہ نہیں. یہ لوگ ان کا جو اپنا احادیث تھے, ان کا جو اپنے اجتہاد کا طریقہ کار تھا اس پہ عمل کرتے, اور انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے یہ فقہ ان کے پاس بھی ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ یہ میری اگر سنت بھائی بات ہوئی نا, وہ کہتے ہیں جو ہمارے پاس حدیث ہے نا, بلکہ مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے. یہ سوال مودودی صاحب سے ہوا تھا, انہوں نے کہا جی ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لکھتے ہیں یا صحابیوں کے حدیث, صحابے کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم بھی کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, تو ہم اگر نیچے نہیں آ رہے بلکہ ہم تو اوپر ڈائریکٹ جا رہے ہیں. صحیح بات آپ تو اہل بیت علیہ السلام کی فقہ میں تو اتباع نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. اب جو احادیث کی بات ہے, آپ کی کتب میں ادھر ادھر ملتا ہے کہ مثلا آپ کے محدثین نے اہل بیت علیہ السلام سے کچھ احادیث اخذ کی ہیں, لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں, وہ کم ہی ہیں راوی کی حیثیت سے. حالانکہ ان کو ثقہ راوی مانتے ہیں, ان کی تعریف کرتے ہیں, لیکن ان سے روایات کم ہیں آپ کی کتب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی. اس کے مقابلے میں سفیان ثوری, مثلا زہری, یا فرض کریں حسن بصری, ان کی روایت بہت زیادہ ہیں اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں. تو ایک راوی کی حیثیت سے وہ کہتے ہیں جو بھی کرے اوپر جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہے نا, تو ہمارے پہ یہ الزام کیوں لگاتے ہیں شیعہ بھائی؟ نہیں, عرض یہ ہے کہ راوی کی حیثیت سے اہل بیت علیہ السلام سے روایت کم لی ہے نا, کہ ان کے چین سے لے لیں, ان کے اسانید سے لے لیں, ہاں وہ کم ہے آپ کے. اور یہ ہمارا کوئی عمدہ اعتراض نہیں ہے, یہ ہمارا کوئی اصلی اعتراض نہیں ہے. ہمارا اصلی اعتراض یہ ہے کہ آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو کیوں وسیع نہیں مانتے. ہم نہیں کہتے کیوں ان سے حدیث اخذ نہیں, یہ میرا اعتراض نہیں. یہ بعض شیعہ مولوی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس روایت کیوں نہیں لی. یہ کوئی سخت اعتراض نہیں ہے بھائی. اصلی اعتراض یہ ہے کہ آپ ان کو, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اتباع کرو, تو ان کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو معصوم کیوں نہیں مانتے, ان کو خلیفہ کیوں نہیں مانتے, دوسرے لوگوں کی اتباع کرتے ہو. اچھا عرض یہ ہے, اب جہاں تک شیعوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ہر آیا کا حدیث موجود ہے, یہ پرانے زمانے میں تھا. ایک زمانہ تھا کہ شیعوں کے علماء کا رجحان حدیث کی طرف, حدیث پڑھتے تھے, حدیث لکھتے تھے, حدیث نقل کرتے تھے, اور حدیث کے علاوہ ان کا یعنی شیعوں میں کوئی علم تھا ہی نہیں. اور اس زمانے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی کتاب تفسیر تھی, جو بہت ہی مفصل پورے قرآن کی تفسیر تھی. لیکن وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیعہ علماء نے حدیث کی طرف پشت کر لیا, اور یہ رائے اور اجتہاد کی طرف چلے, اور انہوں نے جماعت مخالفین کے جو علوم ہیں ان کو, منطق ہے, اصول فقہ ہے, فقہ مصطلح ہے, علم اجتہاد ہے, اس پہ لگ گئے. تو کئی سو سال سے شیعہ علماء نے پشت کر لیا اپنے احادیث کی طرف. تو اس وجہ سے احادیث کے کتبوں کے استنساخ نہیں ہوئے, احادیث کے کتب کے نسخے نہیں بنے, اور آہستہ آہستہ احادیث کے کتب ضائع ہو گئے, فرسودہ ہو گئے. مثلا ہمارے ایک بہت بڑے مجتہد ہیں شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ, وہ اپنے زمانے میں ان کا ایک رسالہ ہے اجتہاد و تقلید میں, وہ کہتے ہیں ہم بھی ہمارے زمانے میں کسی بھی شیعہ عالم کے پاس جائیں, اس کے پاس کتب اربعہ آپ کو نہیں ملے گا. کتب اربعہ
बार किसी आलिम के पास नहीं। कहते हैं कि अरब के वो जबल आमिल लेबनान के अरब में जितने शिया उलमा हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते हैं, शराइल इस्लाम पढ़ते हैं। शराइल इस्लाम पढ़ते हैं, उसी पे उनका गुजारा होता है। शराइल इस्लाम एक फिक्ही किताब। और अजम में जो उलमा हैं वो सब के सब लगे हुए किस पे, मंतिक में, फलसफे में और तसव्वुफ में, इस उलूम में। हदीस कोई पढ़ता ही नहीं। तो ये कई सौ सालों तक ये सिलसिला जारी रहा। इसकी वजह से ये हुआ कि हमारे हदीस का बहुत बड़ा खजाना जाया हो गया। क्यों? इसकी वजह क्या है? यही मुसीबत, इज्तिहाद की मुसीबत। उलमा ने पुश्त किया, ये एक दूसरे के अक़वाल, एक दूसरे के आराऊ, अभी तक जो सिलसिला जारी है इसी पे। तो मसलन शेख सदूक रहमहुल्लाह की मशहूर किताब थी मदीनतुल इल्म, जो इन मौजूदा कुतुब से बहुत वसी तर थी। अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनके असहाब ने हज़ारों की तादाद में किताबें लिखी, लेकिन सब ज़ाया हो गई, सब ज़ाया हो गई। तो ये शिया उलमा इसका इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारे किताबखाने को जलाया गया। नहीं, किताबखाने को अगर जलाया गया तो सब किताबों को तो नहीं जलाया। आपके इतने किताबें थे जो कई सौ साल बाद तक, किताबखाने जलाने के बाद, शेख तुसी का जब किताबखाना जला बगदाद में, उसके सैकड़ों साल बाद किताबें मौजूद थी, वो किताबें कहाँ गई? तो इसका वजह यही है कि शिया उलमा ने हदीस की खिदमत नहीं की, बल्कि हदीस की खयानत की हमारे उलमा। तो अब इसका नतीजा ये हुआ है कि अब हमारे पास हर आयत का तफसीर नहीं है। पुराने जमाने में था, अब नहीं है। अब बहुत सारे आयत की तफसीर है इमाम अलैहिस्सलाम से, और बहुत सारे आयत की तफसीर हमारे पास नहीं। ओके सर, ये जो तफसीर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का आपने जिक्र फरमाया है, ये जाली किताब है या वाकई इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने खुद लिखी है? वाकई किताब है, बहुत ही बेहतरीन किताब है। ये पुराने जमाने में ये बहुत, हाँ, ये पुराने जमाने में पूरे कुरान किताब तो सिर्फ सूरह हम्द और सूरह बकरा के कुछ हिस्सा बच गया। अब तो 500-600 सफ़े बच गए, बाकी ज़ाया हो गए। पहले तो ज़माने में तो पूरे कुरान का कई मुफस्सल 20-30 मुजल्लदात पे मुश्तमिल थी। अब ज़माने के जुल्म से वो ज़ाया हो गया, कुछ बच गया। और बहुत ही कीमती, यानी इतना नूरानी किताब, इतना कीमती किताब, इसके में मतालिब देखें, जो हुज्जत हैं, बयानात, इंसान का अक्ल हैरान रह जाता है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की जो तफसीर नहीं, अभी सर ये अभी बंदा नहीं पढ़ सकता कि पढ़नी हो तो पढ़ सकते हैं। मैंने अर्ज़ किया ना, सूरह बकरा के कुछ अज्जा तक बाकी है, 500-600 सफ़े, बाकी उसका ज़ाया नहीं है। तो उसकी उर्दू ट्रांसलेशन वगैरह हुई है? कोई नहीं मालूम, आप सर्च करें, ऑनलाइन मिल जाएगा। हुआ होगा, मुझे नहीं हुआ होगा। ओके मेरे भाई, सवाल खत्म है आपके? ओके जनाब, थैंक यू सर, खुदा आपको जज़ाए खैर दे, इज्जत दे। थैंक यू मेरे भाई अली उल हसन साहब, आपके तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया।